اس کے ساتھ ناظرین اکرام، بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں ایک اہم بات ہے، اہم پہلو ہے جو بیوی کا حق ہے۔ ناظرین اکرام، حیا کو ہم ایک طرف رکھ کر کے اسے آڑ نہ بناتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات بھی رکھوں، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے، اور وہ حق ناظرین اکرام کہ جو میاں بیوی کے خصوصی تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے ذریعے سے وہ بیوی کے حق کو ادا کرے۔ یہ بیوی کا ایک بڑا حق ہے جو شوہر کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اس کی اخراجات کی ذمہ داری اور وہ اس کے گھر میں خدمت میں ساتھ دیتا ہے، اس کے ذہنی طور پر اسے خوش کرتا ہے، اس کے دل میں راحت کو داخل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرنے والا ہو، جس کے ذریعے سے اسے بھی راحت و سکون و اطمینان محسوس ہو، اور وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہو جائے، اور اس کے عزت و آبرو محفوظ ہو، اور وہ گناہوں کے راستے سے دور ہو جائے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے نبی نے علیہ السلام اس حق کی بڑی ترغیب دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1975، صحیح مسلم 1159، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عبداللہ، الم اخبر، مجھے خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو، رات میں نماز پڑھتے ہو؟ کہا، اللہ کے نبی، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ آپ نے کہا آپ نے کہا نہیں، ایسا مت کرو، فلا تفعل، ایسا مت کرو کہ دن بھر روزہ اور رات بھر نماز۔ آپ نے کہا فلا تفعل، ایسا مت کرو، سم، روزہ بھی رکھو، وافطر، اور روزہ چھوڑنا بھی ہے، نفل روزانہ نہیں رکھنا ہے، وقم ونم، اور رات میں قیام بھی کرو، اور رات گزارو بھی، آرام بھی کرو، فإن لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم پر تمہارا حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ کون سا وہ حق ہے؟ کہ وہ اس کی جسم کا اور اس کی شہوت کا اور اس کی جو فطری خواہشات ہیں ان خواہشات کا خیال کرے۔ مرد دنیاوی امور میں، ذمہ داریوں میں یہ نہ بھول جائے کہ عورت کا حق ہے مرد کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ جب میاں بیوی کے خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق میں جہاں مرد کے لیے سکون و اطمینان کا سامان ہے، وہیں پر عورت کے لیے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور اس کے ذریعے سے عورت کو پاک دامنی نصیب ہوتی ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے، اور وہ غیر محرم کی طرف دیکھنے یا اس کی طرف راغب ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کی طرف راغب رہیں، ان کی طرف مائل رہیں، تو انہیں خیال کرنا ہے کہ ان کی اس فطری ضرورت کا بھی وہ خاص خیال رکھیں کہ وہ غافل نہ ہو جائیں اس سے۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے شوہر کے اوپر کہ وہ اپنی بیوی کے اس خصوصی تعلق کو قائم کرے، بیوی کے اس خصوصی تعلق کو قائم کرے، اس کے جسم کی اور اس کی فطری ضرورت کا خیال کرے، اور وہ اس فریضے کو ضائع نہ کر دے۔ بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہتے ہیں، جیسے تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 اور صفحہ 124، امام قرطبی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ثم علیہ یتوخى اوقات حاجته الى الرجل فیعفها ویغنیها عن التطلع الى غیرہ، کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ شوہر کو چاہیے کہ اس کا خیال کرے کہ وہ شوہر کی طرف مائل ہے، اس وقت میں اس عورت کو وہ عفت اور عزت کی راہ دکھائے، اور اس کی حاجت اور اس کی اس فطری خواہش کو مکمل کرے، اور اسے بے نیاز کر دے دوسروں کی طرف تانگ جھانک کرنے سے۔ حتیٰ کہ آگے وہ کہتے ہیں اگر آدمی کو اپنے اندر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، اب اس حق کو ادا کرنے میں جسمانی طور پر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، اخذ من الادویۃ التي تزید فی باہہ وتقوی شہوتہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے، ایسی دوائیں استعمال کرے جو اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو مضبوط کرے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو پاک دامن کرے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کی ضرورت کو پورا کرے، یہاں تک کہ اس عورت کو سکون اور راحت پہنچا سکے۔ تو ناظرین اکرام، اس کا ہمیں خصوصی خیال کرنا ہے کہ بیوی کے حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھی چونکہ انسان ہے، جس طرح مرد کے اندر خواہش ہے عورت کے اندر بھی خواہش ہے، جس طرح مرد کا سکون ہے اس میں، عورت کے لیے بھی سکون ہے اس میں، جس طرح مرد اس کے ذریعے سے پاک باز ہو جاتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے، اسی طرح عورت بھی پاک باز ہو جاتی ہے، حرام کاری سے بچ جاتی ہے۔ جس طرح مرد اس کے ذریعے سے غیر محرموں کی طرف مائل ہونے سے بچ جاتا ہے، عورت بھی بچ جاتی ہے۔ لہٰذا اس خصوصی حق کا ہم خیال کریں کہ ان کی جو فطری خواہش ہے اس خواہش کو ہم پورا کریں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اس فریضے کو ضائع کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اکرام، شوہر بیوی کے حسن سلوک کیسا کرے، اس کے مختلف پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔